وافتح علما خلق المؤمن حق حق ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المحبوبين الذين أذهب الله الرجال طهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد علي بدر المجاهد جدوا واللقاء والوعد وكل شيء جديد يثبتك يا الله وبثبتك محمد بولادك يا علي يا علي يا علي أما بعد فقال سبحانه وتعالى في موضوع الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم فجاءكم القرآن لربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا الألوان محمد اللهم صل على محمد وآل حاضرین گرامی قدر محترم، آج پہلی محرم اور دوسری شب لگ گئی اور اس کے تحت دوسری محرم کو امام حسین کربلا پہنچے ہیں اور ہم اس کے بارے میں عرض کریں گے بعد میں کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ایک قرآن آیا قد جاءکم من ربکم، رب کی طرف سے قرآن، دلائل، آیات، نور، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ نور مبین آیا۔ نور مبین ایک ہوتا ہے امام مبین، ایک ہوتا ہے عدو مبین۔ امام مبین مولا علی ہے، عدو مبین شیطان ہے۔ اور کل شیء احسن فی امام مبین، امام مبین ہر شے پر غالب ہوتا ہے، ہر شے پر قادر ہوتا ہے، ہر شے پر مختار ہوتا ہے، ہر شے اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ کل شیء احسن، پتہ چلا آسمان والے بھی مولا علی کا کہنا مانتے، زمین والے بھی کہنا مانتے۔ اور یہ ایک ہوتا ہے شجرہ طیبہ، ایک ہوتا ہے شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ بنی ہاشم کا شجرہ ہے، میں عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب، اور دوسری روایت میں ہے۔ اور یہ شجرہ خبیثہ جو ہے یہ عبد الشمس، حرب، ابو سفیان، معاویہ، یزید، لعنت ہوئے سب۔ کل بھی یزید تھا، آج بھی یزید ہے، قیامت تک یزید رہے گا۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، قیامت تک مردہ باد۔ تو یہ ہاشم کے پیر عبد الشمس کے پیشانی پر لگے ہوئے تھے، یزید میں دو روایت۔ اور تلوار سے کاٹا گیا، تلوار سے کاٹا گیا، خون بہا۔ تو کہا کہ ان دو گروہ میں بہت زیادہ خونریزی ہوگی، ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا، ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا۔ اور بنی ہاشم میں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شجرہ طیبہ میں حضور کی آمد ہوئی، شجرہ خبیثہ میں یزید آیا، یہاں پہ حسین علیہ السلام آئے مولا علی کے بعد، حسین وہاں پہ شجرہ خبیثہ میں یزید آیا۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا جو سوال ہے اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ جب ابراہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا، اور ابراہہ جب ہاتھیوں کو لے کر آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یمن سنا میں اور کعبہ انہوں نے بنائے، اس کعبے کے مقابلے میں خدا بند عالم کو ناگوار گزرا، تو یہ آیا اس خانہ کعبہ کو اٹھانے، وہاں کوئی طواف نہیں کرتا تھا، یہ آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے، جب یہ آیا تو ہاتھیوں کو لایا، اسی لیے یہ عام الفیل کا سال بنا۔ اور اسی برس میں حضور کی آمد بھی ہے۔ یہ عام الفیل میں جب آیا تو اس نے عبد المطلب کی اونٹ لے کے اپنے قبضے میں لیا، اور عبد المطلب جب گئے تو کہا، میں سوچتا تھا کہ آپ کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دیجیے، میں سوچتا تھا آپ بہت بڑے رئیس ہو، رئیس بتا ہو، خانہ کعبہ کو سنبھالتے ہو، آپ یہ کہو کہ خانہ کعبہ کو
آپ نہ ڈھائیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے اونٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کرے گا۔ جب یہ کہنا تھا وہاں سے ابابیل آئے اور ابابیل نے قریب پہ کی۔ ایک کمزور جانور، کمزور پرندہ ایک مضبوط جانور ہے، ایک طاقتور جانور کو مار دیتا ہے۔ خدا بند عالم کا عدل ایسے چلتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ وہ کمزور پرندے سے ایک طاقتور جانور کو مار کے بتاتا ہے اپنی طاقت کا تکبر نہیں کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، لہذا تکبر اور غرور نہ کریے۔ ایک صلوات میں محمد اور حضور پڑے ہیں عبد المطلب کی آغوش میں، ماں کے آغوش میں پڑے۔ اس کے بعد عبد المطلب کی آغوش میں جب عبد المطلب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تمام بیٹوں کو بلایا کہ آپ کس کے پاس پلنا چاہتے ہو؟ حضور نے کہا کہ میں ابو طالب کے ساتھ ہوں۔ حضور نے کہا، رسول اللہ نے کہا میں ابو طالب کے ساتھ رہوں گا، وہ مجھے پالے۔ دیکھیے زکریا نے بیوی مریم کو پالا، زکریا نے بیوی مریم کو پالا، لیکن خدا بند عالم نے کہا رہے گا بھی میرے گھر میں، رہے گی بھی میرے گھر میں، پلے گی بھی میرے گھر میں، لیکن کہو گی کہ میں نے پالا ہے نا، رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرا۔ کیوں؟ ان کی بیوی تھی زکریا کی، لیکن رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرا، لیکن تم کہنا تم نے پالا۔ اور یہاں پر کہا حضور رہے گا ابو طالب کے گھر میں، کھائے گا بھی ابو طالب کا، کہنا کہ ہم نے پالا۔ ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہتا ہے، بس میں زیادہ بتا نہیں سکتا، سلوات نہیں پڑھتا۔ ابو طالب کی گودی میں نبوت ہے پلی، آل عمران کے صدقے سے دنیا ہے جدید۔ کافر کہہ کے گنہگار نہ کرو مسلمانوں، کٹ جاؤ گے ذوالفقار سے، جب آئے گا فرزند علی، سلوات نہیں پڑھتا۔ ابو طالب کی آغوش میں حضور بنتے ہیں تو محمد رسول اللہ بنتے ہیں۔ ایک بنتا ہے تو اللہ کا نبی بنتا ہے، ایک بنتا ہے تو اللہ کا ولی بنتا ہے۔ پاکیزہ کتنی گود ہوگی۔ زکریا معصوم تھے جنہوں نے پالا، ابو طالب کتنے معصوم ہوں گے کہ سرکار انبیاء کو پالا، کتنے معصوم ہوں گے سردار کو پالا۔ ابو طالب کا نام عمران ہے، قرآن مجید میں عمران آیا ہے، پورا سورہ ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور آج ہم ہیں ہم ایک سلوات پڑھیں محمد اور دوستو ابو طالب علیہ السلام کے لیے کہا ابو طالب کا عمل میرا عمل ہے، خدا بند عالم جدید کا یتیم ہے پاوا، کہ ہم نے جب یتیم پایا حضور کو تو ہم نے پناہ دی ابو طالب کے گھر پہ۔ ابو طالب کے یہاں پلے ہیں حضور، 25 برسوں تک ابو طالب کے یہاں کھانا بھی کھاتے رہے بھی۔ کہیں کہتے ہیں کہ ابو طالب معاذ کافر ہے۔ ایک معصوم نبی سردار انبیاء کسی کافر کے یہاں پڑھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق چلا، فرعون کے محل کے پاس لگا، آسیہ نے اٹھایا، پیار کیا، بے اولاد تھے، فرعون نے کہا مجھے بھی دیجیے، فرعون نے دیا، آغوش میں پیار کرنا چاہا، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ سے تماچا مارا کہ کافر کی آغوش میں نبوت معصوم بن نہیں سکتا۔ اگر موسیٰ جیسا نبی کافر کی آغوش میں نہیں تو فخر موسیٰ محمد اور دوستو یہ مجلسیں ہیں لوگوں کو آسانی کے لیے، ہماری زندگی
زندگی کیسے اچھی بنایا جائے، آسان بنایا جائے۔ اس میں شریعت کے موضوع بھی ہم ڈالیں گے، نقطے بھی ڈالیں گے، آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ایک منٹ کا آپ سے بات نہیں کروں گا۔ ابو طالب علیہ السلام نے پرورش کی مالا، اور جب پروان چڑھا تو شاہکار کارنامہ بنا اور محمد مصطفیٰ بنا۔ لوگ کلمہ محمد تو پڑھتے ہیں، نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ سورۃ ابراہیم اور ذرا اسماعیل، سورۃ ابراہیم میں ابو طالب ہے، ذرا اسماعیل میں ہے، اور ہر جمعہ کو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم وصلی کما بارکت کما کرمت انک حمید مجید۔ درود بھی پڑھ رہے ابو طالب پہ، کافر بھی کہہ رہے ابو طالب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیے، یا تو درود نہ پڑھے، سلوات بھی پڑھو۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، مسائل پڑھ کے انشاءاللہ، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نظر نہیں آ رہے تھے، کہیں چلے گئے۔ ابو طالب کو شک ہوا، طالب علیہ السلام کو شک ہوا کہ شاید کافروں نے قتل کر دیا، کیونکہ یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، کافر قتل کرنا چاہتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا، تمام کنجریں آبا کے دامن میں کہا لگا لیجیے، اور ابو طالب تلوار جو برینا تلوار لے کر آئے۔ تمام کافر صدر بیٹھے تھے، سید جو سردار ان کے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہا اگر میرا محمد کے بال بھی پکا ہوا تو کسی کی گردن پکی نہیں رہی۔ اور یہ کہہ کے تیور دیکھ کے لوگ سمجھ گئے کہ اگر محمد مصطفیٰ کو کوئی ہاتھ بھی لگایا تو ہمارا گردن اڑ جائے گی۔ یہ ہے ابو شجاعت ابو طالب، شجاعت ابو طالب۔ اور ابو طالب جب حضور آ گئے، کہا کہ کیا ہوا، کہ حضور کو گھر لے گئے اور سینے سے لگایا کہ ابو طالب حضور کو ایک پالنے والے وہ پالنہار ہے جنہوں کی پرورش کی وجہ سے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلوات کے انشاءاللہ آپ سامنے کل عرض کریں گے، کیونکہ آج دو مفتی ہوئی ہے اور تمام تھکے ہوئے ہیں۔ سلوات میں محمد ابو طالب علیہ السلام نے اپنے خون سے اس دین اسلام کو سینچا ہے، اپنے اولاد کی قربانی دی۔ اور ابو طالب علیہ السلام تھے، ان کی سنت تھی کہ حضور کے در پہ علی کو سلاتے تھے، مختلف بیٹوں کو سلاتے تھے، تاکہ حضور کی جان بچ جائے۔ پتہ چلا حضور کی جان بچانے والا ابو طالب ہے، اور حسین کی جان کے پیچھے پڑا تھا وہ ابو سفیان، دشمن تھا، حضور کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تب سے تمام زیادہ جنگ ابو سفیان نے محمد مصطفیٰ کے خلاف لڑی ہے، محمد مصطفیٰ سے لڑی ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ تھا، یہ شجرہ خبیثہ تھا۔ اور ابو طالب نے جو محنت کی اپنی طاقت سے، حضور کو پالا اور طاقت سے اسلام پہلا، علی مولا علی نے کام کیا، کارنامہ کیا، اس کا نتیجہ غدیر تھا، غدیر میں مولا بنے، اور تمام نے بیعت لی، تمام لوگوں نے بیعت لی۔ بیعت جب لی تو حضور کی بھی بیعت کی، مولا علی کی بھی بیعت کی، حسن علیہ السلام کی بیعت کی، حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ اب یہ بیعت کرنے کے بعد پھر یزید بیعت طلب کرنے لگا۔ یزید نے پیغام مروان سے بھجوایا، ولید نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ امام حسین سے کہو کہ بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین جب بلاوا آیا، بی بی زینب گھبرا گئی، پھر بیٹھا گیا۔ بی بی زینب کا کہ کیسی بات ہے کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے، ایک مطلب حسین علیہ السلام سے کہا اکیلے نہ جانا، غازی عباس
بھیا عباس میرے بھیا کو بلایا گیا ہے، اکیلے جانے نہیں دینا، آپ ساتھ میں جانا۔ عباس آگے آگے ہے، 18 بنی ہاشم کے نوجوان ساتھ ہے۔ مولا حسین جب دارالامانہ کے دروازے پہ پہنچے تو کہا کہ میں جب آواز بلند کروں گا تو اندر آئیے گا۔ غازی عباس سے کہا، غازی عباس کو برداشت نہیں ہوتا مولا حسین کو کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ مولا حسین اندر گئے اور انہوں نے مروان اور ولید نے کہا کہ بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین علیہ السلام نے بیعت، جیسے ہی اونٹ نے کچھ کہا حسین علیہ السلام نے آواز بلند کی۔ آواز بلند کرنا کا دروازہ توڑ کی غازی عباس اندر آ گئے اور کہا کس نے میرے آقا حسین، میرے مولا حسین پہ آواز بلند کی ہے؟ ہم کہیں غازی عباس اس وقت بھی آ جاتا جب حسین تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی آ جاتا علی اکبر کے سینے پہ پرچی لگی، اس وقت بھی آ جاتا جب خیموں میں آگ لگ گئی، اس وقت بھی آ جاتا جب تماچے مارے گئے۔ ایک مرتبہ واپس لوٹ کے آئے اور آج تیاری کریے، ہم سفر پہ جائیں گے۔ تیاری شروع ہو گئی، محملیں سجائی جا رہی تھی، تمام بیویوں نے غازی عباس گئے ٹیکری پہ پہاڑی کھڑے کہا الحجاب الحجاب الحجاب، یہ نبی ذاتیہ گھر سے باہر آ رہی ہے، کوئی آنکھیں اٹھا کے نہ دیکھے۔ 2 چادریں باندھنے کی قدر تھی اور ایک ایک بیوی جو ہے 28 رجب 60 ہجری کو ایک ایک بیوی گھر سے نکل گئی۔ جب لیلہ آئی تو علی اکبر نے پڑھ کے سوال کیا، میں فرمائی غازی آگے بڑھے، سوال کیا، میں کلثوم آئی غازی عباس علمدار آگے بڑھے، سوال کیا۔ ایک مرتبہ عالیہ بی بی شہزادی زینب جب گھر سے باہر نکلی ہے، غازی عباس پیروں کے نشان مٹا دیتے تھے کہ کہیں سورج کی نظریں بھی نہ پڑنے پائے۔ اب کہیں گے غازی عباس آج جو ہے آپ پیروں کے نشان مٹا دے رہے ہیں، یہی زینب کربلا سے کوفہ سے شام بے مخمر و چادر، ایک چادر کا سوال کرتے ہوئے گزاری جائے گی۔ شہزادی زینب حسین کھڑے ہوئے، علی اکبر کھڑے ہوئے، غازی عباس نے اپنے زانوں پہ اس کی پیر رکھے، شہزادی زینب اونٹ پہ بیٹھی محمل میں، اور جب حضور کے روزے پہ پہنچے تو حسین ایسے پہنچے جیسے ایک بادشاہ ایک سلطان کے پاس جاتا ہے، لیکن جب ماں کے قبر کے پاس پہنچے، ماں کے قبر ایسے گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ جاتا ہے۔ ہاں بلاؤ کہ میرا پاس دلاور ہے کہ حسین ہے، امیر علی نے درج کیا، ہاں بلاؤ کہ میرا پاس دلاور ہے کہ وہ فدا ہے میرے بچوں پہ میں سکتی ہوں، شکم گئے سب ہے پر میرا ہے بزر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، کبھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی اپنا کراؤ بھائی۔ آپ جب بات نے صدق دی پائنی مدار، اے زہرہ کی ندا میں میرے غربت کے نشان، اپنے پیاروں کے برابر تجھے کر دوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، غربت میں کوئی سے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ اور پھر حسین نے کہا اماں لہو لحال چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کی بازو میں حسن دیکھنے چلو، اماں میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، زینب ضرور لوٹ کے آئے گی، اس کے ہاتھوں کے رسل سے اندازہ لگا لینا کہ ظالموں نے کتنا ظلم ڈھایا ہے مظلوم پر۔ ایک مرتبہ لرزہ پیدا ہوا، زہرا کہتی ہے، بی بی زہرا کہتی میں بھی ساتھ چلوں گی کربلا، میں دیکھوں گی کربلا میں کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے